جناب ارباب شہزاد، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ 10 کون ہے اور باقی منسٹرز نہیں آئے۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں سارے منسٹرز بیٹھے ہوں، کیونکہ مجھے یہ ریمائنڈ کرواتا ہے، میں جب اسکول میں تھا نا تو انسان کا ایک ہی پیشن ہوتا ہے، لو افیئر ایک ہی ہوتا ہے، دو چیزوں سے نہیں ہو سکتا۔ تو میرا تو اسپورٹس کا پیشن تھا شروع سے، تو پڑھتا نہیں تھا میں، تو میری والدہ مجھے سارا وقت کہ ہوم ورک کرو، میں کھیل کے، اور جب تک شام کا وقت ہوتا تھا اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا میں کام ہی نہیں کرتا تھا۔ تو کلاس میں بڑا میرا نیچے نمبر تھا۔ تو پھر ایک ہمارا پرنسپل آیا، میں 12-13 سال کا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ سارے اسکول کے سامنے آپ کے مارکس پڑھے جائیں گے۔ تو جب میرا نمبر پیچھے آیا، سارے اسکول کے سامنے کھڑا ہونا پڑا، مارکس پڑھے گئے، وہ اس کے بعد میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے ہوم ورک کرنا ہے، اور پھر میری پوزیشن ٹھیک ہوئی۔ تو میری منسٹریز کا بھی میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ بڑا زبردست اپرچونٹی ہے کہ ساری ہماری منسٹریز بیٹھی ہوں اور سب کو پتہ ہو کہ کس نے کام کتنا کیا۔ اور جب یہ جتنا ہم اس کو پبلسائز کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ٹی وی پہ بھی آئے گا، تو یہ انسینٹیوز ملیں گے ہماری ساری منسٹریز کو محنت کرنے کی۔ کیونکہ جس طرح میں جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مارکس کتنے آنے ہیں، صرف میری والدہ کو پتہ چلتا تھا، اور وہ پیار اتنا کرتی تھی، وہ کچھ کہتی نہیں تھی۔ تو ہم بھی یہی، میں اپنے اب منسٹرز کو کیا کہوں، اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے ہیں محنت کرو لیکن فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب سب کے سامنے اب مارکس پڑھے جائیں گے، سزا اور جزا ہوگی، تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا۔ دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ کوئی بھی سسٹم، کوئی دنیا کا سسٹم جس میں سزا اور جزا نہیں ہے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہاسپٹل ہے، ادھر تنخواہیں بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ اس سے بہت اچھا پرفارم کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹر سے، جدھر گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اور وہ اس کے اندر لوگ جاتے نہیں ہیں۔ پرائیویٹ سارے جن کے پاس پیسہ ہو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس لیے جاتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر سزا اور جزا کا نظام ہی نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سینیورٹی کی ایک پہچان ہے، لیکن سینیورٹی کی وجہ سے پروموشن اور پیسے اور بونسز نہیں ملتے، پرفارمنس پہ ملتے ہیں۔ اگر شوکت خانم دونوں 4 پاکستان میں ہاسپٹلز ہیں جن کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ہے، وہ صرف 4 ہاسپٹلز ہیں، الشفا ہے اور 2 شوکت خانم، پشاور اور لاہور۔ اور اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ وہاں جو اگر آپ پرفارمنس نہیں دیتے، نہ آپ کی پروموشن ہوتی ہے، اور اگر آپ ایونچولی وارننگز کے بعد نکال دیا جاتا ہے، اور جو پرفارمنس دیتا ہے اس کو ملتا ہے، بونسز ملتے ہیں، تنخواہیں بڑھتی ہیں۔ تو ہماری اب پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی منسٹریز کو بھی جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے بڑے ریولوشنری آئیڈیاز تھے کہ ایک دم چینج لے آئیں گے، لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں ایک سڈن شاک کی کیپیبلٹی نہیں ابزارب کرنے کی۔ اس میں ہمیں آہستہ یہ انسینٹیوائز ہی کر کے ہم اپنی منسٹریز اور اپنی بیوروکریسی کے اندر پازیٹیو چینجز لے کے آئیں گے۔ تو یہ جو شہزاد ارباب نے یہ سسٹم نکالا، اس کا اور اس کی بڑی کیئرفل ایویلیویشن کر کے ابھی انہوں نے تفصیل میں بتایا کہ کیا کرائیٹیرین تھا جس کی وجہ سے، اور میں مراد سعید کی کمیونیکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں، سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنسز کی۔ تو میں جو آگے چاہتا ہوں شہزاد، آپ منسٹریز کو ایک اور چیز کہیں گے، جب آپ کہتے ہیں نا کوالٹیٹیو پرفارمنس، کہ پرفارمنس منسٹری کہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، اس کے اندر آپ بیٹھ کے جب اس کو ایویلیویٹ کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں کریں گے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریا اور جو ویٹیج دینی چاہیے وہ اس کو کہ پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی طرف کون سی منسٹری اپنی
परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से उस तरफ कौन लेके जा सकती है, और उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। ये हमारा जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट का और जो मुल्क के इंटरेस्ट है उसमें कनेक्शन नहीं आया कि क्या मिनिस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी इन अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करने के लिए। हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, फिर गवर्नेंस सिस्टम का मतलब अवाम की ज़िंदगी कैसे बेहतर करेगी। गुर्बत जो हमारा असल चैलेंज है कि लोगों को गुर्बत से निकालना, वो मिनिस्ट्री क्या कदम उठा रही है, आउट ऑफ द बॉक्स कितनी उनकी सॉल्यूशंस है। एक तो है ना सारी ट्रेडिशनली बनी हुई है कि हम ये करेंगे, लेकिन इंसेंटिव सबसे ज़्यादा दें कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेके आएँ कि कौन इस ये जो नेशनल इंटरेस्ट की तरफ कौन कौन सी आप चीज़ करेंगे कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा सकें। और बोनसेस हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। हम अब ये जो सिस्टम बना हुआ कि एकदम सबकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, हम अब जिस तरह वो शुरू में शौकत तरीन नहीं है बैठे हुए, मैंने इसलिए कहा कि आपको नेक्स्ट टाइम बताना ही नहीं चाहिए जब तक कि पता ना चले, यहाँ आके सबको पता चले कि कितनी। अच्छा वो सॉरी वो बैठा हुआ, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जिन जिन मिनिस्टर्स के नाम नहीं है वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहेगा। तो अच्छा ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वैसे औरों में भी ज़्यादातर मैं नोटिस। हाँ अच्छा जी, फाइनली मैं शहजाद आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो क्राइटेरियन है इसके अंदर स्पेसिफिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कि कौन सी सॉल्यूशंस हैं हमारे। कई मसलन हमें IMF के अंदर जो उनकी लिमिटेशंस दी हों उसके बीच में चलना पड़ता है, लेकिन उसके बीच में बड़ी कैपेबिलिटी है कि हम कैसे अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। आजकल का ज़माना सारी दुनिया में कमोडिटी साइकिल आया हुआ है, कीमतें ऊपर गई हुई हैं, इन्फ्लेशन है, तो हम कैसे लोगों की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। यहाँ ह्यूमन जीनियस इधर आता है कि कौन सोचता है आउट ऑफ द बॉक्स। एक तो है ना ट्रेडिशनल जो आउट ऑफ द बॉक्स, उसके ज़्यादा वेटेज थे। और फिर कई मैंने देखा कि ब्यूरोक्रेट्स पहले तो नैब की वजह से चांस ही कोई नहीं लेते थे। कोई भी जिधर भी थोड़ा सा उनको शक हो कि उसमें कोई मसला आ सकता है तो वो उसके ऊपर बैठ जाते थे, और उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारी गवर्नमेंट को होता है। तो अब तो हमने वो भी हर्डल ख़त्म कर दिया। नैब का वो जो लूप था वो भी हमने अब उसके ऊपर नैब में रिफॉर्म्स कर दिए, तो अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसको भी पीनलाइज करें कि अगर कोई चीज़ सिर्फ इसलिए कि एक मिनिस्ट्री में फंस गई है कि शायद इसमें कोई रिस्क हो और उसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो, इसमें पेनल्टीज लेके आएँ, ताकि ये भी कितना बड़ा नुकसान होता है सिर्फ इसलिए कि जी आगे आप कुछ कर ही नहीं रहे, मूवी नहीं कर रही फाइल। तो थोड़ा सा और अपने जो क्राइटेरियन है उनको और ज़रा आप फाइन ट्यून करें, ताकि हम जब अगली, और ये क्वार्टरली रिव्यू होगा, जब अगली दफ़ा हम रिव्यू करते हैं तो और भी हमें बेहतर इवैल्यूएशन होगी अपनी टीम की परफॉर्मेंस की। शुक्रिया।